الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما نافعا. اللهم رب زدني علما. تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی. رویا میں بہت اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی. آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم علی سیدنا وسندنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نورا من نور الله. دی روز دربستان سرا کے ہم متوتیان خوشنوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. یہ کمریاں بھی ذوق میں ڈال سر اپنا توک میں کرتی تھی چرچا ذوق میں کاشف دجا بجمالہ. یہ بلبلیں بھی کوب کو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا صوب سو حسنت جمیع خصالہ. یہ چڑیوں کے سن کر چہچہے، یہ چڑیوں کے سن کر چہچہے، انسان بھلا کیوں چپ رہے. لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ. جو احباب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت و عقیدت رکھتے ہیں، وہ احباب چاہے مسجد میں موجود ہوں یا گھر سے نکلنے والے یا راستے میں آنے والے ہوں،
وہ سبھی مل کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پڑھیں گے۔ یہ درود و سلام صرف انسان نہیں نبی کریم پر پڑھتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو سمندروں میں مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، وہ مچھلیوں کی صورت میں ہو یا آبی حیات کی صورت میں ہو یا چرند کی صورت میں ہو یا پرند کی صورت میں ہو جو ہواؤں اور جنگلوں میں ہیں، یا پہاڑ میں رہنے والے ہوں یا پہاڑ کے ارد گرد رہنے والے ہوں، یا زمین کے اوپر رہنے والے حشرات الارض ہوں یا زمین کے نیچے رہنے والے حشرات کیڑے مکوڑے ہوں یا پتنگے ہوں، وہ سبھی کے سبھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی نور خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ شہد کی مکھی جو شہد بناتی ہے، جس کی مٹھاس کے کیا کہنے ہیں، دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو شہد سے زیادہ میٹھی ہو، پر وہ شہد جو میٹھا ہوتا ہے، جو شہد بیماریوں کی شفا بنتا ہے، جو شہد ہر مرض کا علاج بنتا ہے، جب سے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اے مکھی تو بتا، تو طرح طرح کے پھولوں کا رس چوستی ہے، درختوں پر بیٹھتی ہے، طرح طرح کے پتوں کا رس چوستی ہے، جگہ جگہ کا پانی پیتی ہے، اس میں پانی کڑوا بھی ہوتا ہے، پانی میٹھا بھی ہوتا ہے، درخت کے پتے میٹھے بھی ہوتے ہیں، رسیلے بھی ہوتے ہیں، پھیکے بھی ہوتے ہیں، کڑوے بھی ہوتے ہیں۔ ذرا یہ تو بتا، وہ جو پھول ہے ہر پھول پر بیٹھتی ہے، چاہے وہ مکئی کا ہو، چاہے وہ رائے کا ہو، چاہے وہ جندر کا ہو، چاہے وہ کسی کا ہو، گلاب ہو، کلی ہو، سبھی پر تو بیٹھتی ہے۔ ہر پھول کا ذائقہ الگ ہے، کچھ کڑوے ہیں، کچھ میٹھے ہیں، کچھ رسیلے ہیں، کچھ نمکین ہے، پر ذرا یہ تو بتا تیرا شہد اتنا میٹھا کیوں ہوتا ہے؟ وہ شہد کی مکھی کہتی ہے، لوگوں اس کی وجہ پوچھتے ہو تو پھر سن لو، جب ہم طرح طرح کا رس چوس لیتی ہیں، طرح طرح کا پانی اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں، کرنے کے بعد جب ہم واپس اپنے چھتے کی طرف آتی ہیں تو ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھتی آتی ہیں، اور پڑھتی پڑھتی الصلاۃ والسلام علیکا یا جد الحسن والحسین، الصلاۃ والسلام علیکا یا سیدی یا خاتم المعصومین، یا خاتم النبیین، یا مذنبین، یا مرسلین، یا کلیم اللہ، یا حبیب اللہ، یا نور اللہ، یا رسول اللہ، یا ذبیح اللہ، یا خلیل اللہ، یا صفی اللہ۔ پڑھتی پڑھتی جب ہم اپنے چھتے کے پاس آتی ہیں اور درود پاک پڑھتی ہوئی وہ رس کو ہم اپنے چھتے میں اگل دیتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارا درود پاک پڑھنے کی وجہ سے، سرکار کی ذات پر سلام پڑھنے کی وجہ سے اس طرح طرح کے رسیلے کو، اس طرح طرح کی کڑواہٹ کو دور کر کے سبھی میں مٹھاس پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ کتنا کڑواہٹ اس پھولوں میں ہوتی ہے، پر برکت ہے تو سرکار کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی ہے، اور یہی بیماریوں سے نجات ہے۔ اور آپ فرماتی ہیں وہ مکھی، اس کا بھی ہم نے ادب کے ساتھ نام لینا ہے، کیونکہ اس نے سرکار کا ادب کیا ہے۔ کہتی ہے، لوگوں جب ہمارے میں سے جیسے انسانوں میں کچھ جو ہے وہ بدبخت ہوتے ہیں جو سرکار علیہ السلام کی ذات پر اعتراضات کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور کچھ جو ہے
نادانی میں سرکار علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام نہیں پڑھتے. تو لہذا سن لیجئے، ہمارے میں بھی جو مکھی سارا دن محنت کرتی ہے، جگہ جگہ سے رس چوستی ہے، جگہ جگہ سے پانی پیتی ہے، جگہ جگہ سے ہو کر جب اپنے چھتے میں آتی ہے اور آتے ہوئے سرکار کی ذات پر درود و سلام نہیں پڑھتی، جو ہمارا بڑا معتبر وہاں پر چھتے میں موجود ہوتا ہے نا، اس کو آ کر اپنے منہ کے ساتھ لگاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ درود پڑھنے والی ہے، اس نے درود پڑھا ہے، یہ درودی ہے، یہ بے درودی ہے، اس نے درود پڑھا ہے تو اسے چھتے میں آنے کی اجازت ہے، اگر اس نے درود نہیں پڑھا تو وہیں پر اسے مار دیا جاتا ہے اور نیچے پھینک دیا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے باقی شہر میں جو ہے وہ بیماری نہ پیدا ہو. اللہ اکبر، کس قدر جو ہے وہ درود و سلام کی برکات ہیں. ایک مرتبہ سب محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نورا من نور اللہ. ہم آج بات ان کی کریں گے کیونکہ 22 ربیع الثانی کو سرکار علیہ السلام کے پیارے سسر، سرکار علیہ السلام کے یار غار اور یار میزار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہے، اور یہ مہینہ انہی کے نام پر منسوب ہے. انہی کے لیے الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، اس یاران غار پہ لاکھوں سلام. ان پر بات کریں گے کہ جن کی صحابیت قرآن پاک سے موجود ہے، جن کی دوستی، جن کی یاری قرآن پاک سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جن کے لیے غار حرا میں اپنے محبوب علیہ السلام کے قلب عطر مبارک پر آیت کریمہ کو نازل فرماتا ہے، جب وہ یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار علیہ السلام کو اپنی گود مبارک میں سرکار کے چہر انور مبارک کو، سرکار علیہ السلام کے سر انور مبارک کو رکھا ہوا ہے اور دیدار فرما رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں، آقا قدموں کی آہٹ محسوس ہوتی ہے، آقا لگتا ہے کفار بدبخت لعین ہمارے پاس پہنچنے والے ہیں. آقا مجھے اپنی جان کی فکر نہیں ہے، آقا مجھے اپنی زندگی کی فکر نہیں ہے، آقا مجھے اپنے جسم کی فکر نہیں ہے، آقا مجھے اپنے مال کی فکر نہیں ہے، آقا مجھے جو ہے وہ کوئی فکر نہیں ہے اپنی، پر آقا مجھے فکر ہے آپ کی، مجھے فکر ہے آپ کی زندگی کی، کہ آپ کے جسم کی، آپ کے چہرے انور مبارک کی، آپ کے قدمین طیبین کی، آپ کے دندان مبارک کی، آپ کی گیس واللیل کی، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے واللیل اذا سجا، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے والضحیٰ، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے یاسین، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ محبوب اپنی فکر نہیں ہے، اپنی جان کی فکر نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ کی فکر مجھے کھائی جا رہی ہے، کہیں یہ بدبخت جو ہے وہ آپ کو نقصان نہ دے دیں،
مجھے یہ پریشانی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نے اپنی زبان کو کھولا، اپنے ہونٹوں کو ہلایا، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ محبوب فرماتے ہیں اے میرے یار غم نہ کر، غم نہ کھا، پریشان نہ ہو، غم زدہ نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ محبوب نے فرمایا، اللہ کو جملہ پسند آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب نے محبوب کو دلاسا دیا ہے، محبوب نے محبوب کو پیار کیا ہے، محبوب نے محبوب کو اپنے ساتھ ملایا ہے، تو پھر اس محبوب کو محبوب کے ساتھ ملا کر قرآن میں بھی ذکر میں نے فرمانا ہے۔ تو اس لیے فرمایا اِذْ یَقُولُ لِصَاحِبِهِ ان اللہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے محبوب جب اپنے یار سے فرما رہے تھے کہ غم نہ کر، بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ نے اس آیت کریمہ کو سرکار کے قلب عطر مبارک پر نازل فرما کر قیامت تک آنے والوں کو بتا دیا ہے کہ جو میرے محبوب کی زبان عطر مبارک سے جملہ نکلے وہ ضائع نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کا قرآن بن جائے گا۔ تو یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں صحابیت کے ساتھ کیا ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یار ہونے کا شرف قرآن میں عطا فرمایا ہے۔ تو میں نے بتایا کہ 22 جمادی الثانی، آج غالباً 20 ہے یا کہ 21 ہوگی یا 20 ہوگی، 17، آج 17 جو ہے وہ جمادی الثانی ہے، تو 5 دن بعد یعنی کہ 22 جمادی الثانی کو آپ کا وصال مبارک ہے۔ تو ہم آپ کے موضوع میں بات بھی یہی کریں گے کہ آپ کے وصال مبارک کی اور آپ کی کرامات کی، آپ کے کیا کہنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس موضوع کی طرف جاتے ہوئے آپ کا ایک اور جو ہے دل میں محبت پیدا کرنے والا واقعہ آپ کے سامنے سناتے ہیں۔ ابھی ٹائم موجود ہے کہ باقی بھی آ جائیں گے، پھر اس وقت جو ہے وہ وصال مبارک کی بات کریں گے، تاکہ سبھی کو پتہ ہونا چاہیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر امیر المؤمنین، وقت کے جو ہے وہ خلیفہ اور سب سے پہلے مسلمان اور سب سے پہلے جو ہے وہ خلیفہ وہ کوئی اور نہیں ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آج روافضیت جو ہے یعنی کہ شیعت جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں کر کے جو ہے وہ نوجوانوں کو، چاہے وہ یونیورسٹی ہوں یا کالج ہوں یا سکول ہوں یا جو ہے وہ فیکٹری ہوں یا چکے ہوں یا چرا ہوں، سبھی پر کھڑے ہو کر جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان ذی النورین اور حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو صحابہ اکرام ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ بغض ڈالتے ہیں، انا ڈالتے ہیں، جو ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ انہوں نے حق نہیں دیا، حق بنتا تھا حضرت علی کا خلیفہ بننے کا، پر حضرت ابوبکر صدیق بن گئے۔ یہ باتیں جو ہے وہ عام نوجوانوں کے دلوں میں وہ پیوست کرتے ہیں شیعہ، ان کا جو ہے وہ گروہ جو کھڑا ہے وہ کھڑا ہی اسی بات پر ہے معاذ اللہ کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی گستاخی کرنے پر۔ تو اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جو ہے وہ آپ کے سامنے آگاہی کریں کہ صدیق اکبر کی شان کتنی ہے اور ان کا مقام کتنا ہے، مرتبہ کتنا ہے، اور صحابہ اکرام کا آپس میں محبت اور ادب و احترام کتنا تھا، اور ہم کون ہوتے ہیں جو ناپ تول کریں ان کے درمیان میں کہ کیا واقعات ہوئے جن کے لیے اللہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم جو ہے وہ میں جو ہے وہ ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے، جن کے لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، جن کے لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے وہ جنتی ہیں، یہ یارانے جو ہے وہ مصطفیٰ ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر صدیق ذرا قریب آؤ، اے ابوبکر صدیق ذرا قریب آؤ، عرض کی جی آقا حاضر ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جان قربان کرنے کے لیے حاضر ہوں، آپ حکم ارشاد فرمائیے۔ سرکار فرماتے ہیں اے صدیق، عرض کی جی آقا یہ انگوٹھی لے لو، یہ انگوٹھی، اور انگوٹھی کو لے جا کر اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ کا نام لکھوا لاؤ۔ ذرا بول دیجئے کس کا نام لکھوا لاؤ؟
اللہ کا نام لکھوا لاؤ۔ عرض کیجیے آقا میں حاضر ہوں اور میں ابھی جاتا ہوں اور جا کر آپ کا حکم جو ہے وہ پورا کرتا ہوں۔ یاران غار یاران مزار شہنشاہ صدیقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگوٹھی کو لیتے ہیں، چومتے ہیں، اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں، اپنے سینے سے لاتے ہیں، اپنے سینے کو اپنے دل کو راحت پہنچاتے ہیں اس انگوٹھی کے ساتھ کہ سرکار نے عطا فرمائی ہے، سرکار کی انگلی مبارک کے ساتھ یہ ہے وابستہ رہی ہے اور محبت کے ساتھ چومتے جاتے ہیں، خیال میں جو ہے سرکار کا تصور کرتے جاتے ہیں، محبت میں جھومتے جاتے ہیں، جھومتے جھومتے انگوٹھی کو لے کر اس سونار کے پاس لکھواری کے پاس لے جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ کا نام لکھ دیں، اس کے اوپر اللہ کا نام لکھ دیں۔ اب وہ سونار وہ لکھاری جب اس انگوٹھی کو لیتا ہے، انگوٹھی کو لے کر اس پر اسم اللہ لکھنے لگتا ہے، کہتا ہے رک جا رک جا، میرا دل چاہتا ہے، میرے دل میں تڑپ پیدا ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ پر اپنے محبوب کے نام کو نمایاں رکھا ہے، ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی محبت کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جنت میں دیکھا ہر درخت پر، ہر درخت کے تنے پر، ہر درخت کے پتے پر اور نہر کے برتنوں پر، نہر کے کناروں پر جو وہاں پر جو ہے وہ لباس تھا، وہ جو وہاں پر حوریں تھیں، جو وہاں پر فرشتے تھے، سبھی پر اسم اللہ اور اسم محمد لکھا ہوا تھا۔ اور میں نے دیکھا جب میں باہر آیا جنت سے تو میں مڑ کر جب اپنے جنت کے دروازے کو دیکھا تو جنت کی چوکھٹ پر بھی اسم اللہ اور اسم محمد لکھا ہوا تھا۔ تو اے آدم جب آپ نے اس معاملات کو دیکھا تو پھر کیا؟ آپ فرماتے ہیں میں نے لوح محفوظ پر نظر دوڑائی تو میں نے دیکھا وہاں پر بھی اسم اللہ اور اسم محمد ہے۔ میں نے عرش کے پایوں کی طرف دیکھا تو وہاں پر بھی اسم اللہ اور اسم محمد کو دیکھا تو میں زمین پر آیا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا میری خطا کو، میری لغزش کو معاف فرما، تجھے واسطہ اس نام محمد کا ہے جو تیرے ہر نام کے ساتھ بجا بجا موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری توبہ کو قبول فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق یہ سارا واقعہ اپنے دماغ میں لے آتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کیوں نہ ہو جب اللہ نے عرش پر، جنت پر، لوح محفوظ پر، ہر جگہ پر حور عین کے جو ہے وہ چہروں پر، فرشتوں کے ماتھوں پر، آنکھوں کے درمیان پلکوں پر جب اسم محمد کو اپنے نام سے جدا نہیں کیا تو صدیق اکبر کی بھی صداقت یہی گوارا ہے کرتی ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ محمد کے نام کو ملا دیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں اے لکھاری یہاں پر اسم اللہ کے ساتھ اسم محمد کو بھی لکھ دیا جائے تاکہ جو ہے یہاں پر بھی تاریخ رقم ہو جائے کہ اللہ کے ساتھ سرکار کی ذات کو، سرکار کی ذات کا نام جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ انگوٹھی پر لکھوا کے اب خوشی کے ساتھ چومتے ہوئے واپس آ رہے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں کہ اس میں اللہ لکھا ہوا ہے اور اللہ کے ساتھ سرکار کی ذات کا نام لکھا ہوا ہے، چومتے آ رہے ہیں، محبت کے ساتھ جھومتے ہوئے آ رہے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں آتے ہوئے دیکھتے آئے، بار بار چومتے آئے تو نام تھا اسم اللہ کا اور اسم محمد کا، اللہ اور محمد لکھا ہوا، توڑ تک جو ہے وہ چومتے ہوئے آئے۔ جب سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، جب سرکار نے الصلوۃ والسلام کے ید اللہ والے ہاتھوں پر اس انگوٹھی کو رکھتے ہیں، جب سرکار اس انگوٹھی کو دیکھتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں اے ابوبکر صدیق، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فداک ابی و امی یا رسول اللہ و جسدی و روحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ سرکار فرماتے ہیں ابوبکر صدیق میں نے تجھے کہا تھا اللہ کا نام لکھوانا ہے، تو نے ساتھ کیا کیا ہے؟ عرض کی حضور میری جو ہے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی، تڑپ پیدا ہوئی
کہ جب ہر جگہ پر اللہ نے آپ کے نام کو لکھا ہے، اللہ نے آپ کی محبت کا ذکر کیا ہے، جب اللہ نے آپ کا تذکرہ کیا ہے، جب اللہ نے فرمایا ہے الم نشرح لک صدرک، جب اللہ نے فرمایا ہے ورفعنا لک ذکرک کہ میں نے اپنے محبوب کے نام کو، اپنے محبوب کے ذکر کو محبوب کے لیے بلند فرما دیا ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس لیے اللہ کے نام کے ساتھ آپ کے نام کو لکھوایا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ابوبکر صدیق یہاں پر 2 نام تو نہیں ہے بلکہ یہاں پر تو 3 نام ہے، یہاں پر 2 نام نہیں ہے بلکہ یہاں پر 3 نام ہے۔ عرض کی حضور میں نے تو 2 نام لکھوائے ہیں۔ اب پریشان ہو گئے، اپنی نگاہوں کو جب جھکایا، ہاتھوں کو جو ہے وہ باندھا، سامنے ادب کے ساتھ جھک گئے اور پریشان ہونے لگے کہ میں تو 2 نام لکھوا کے آیا تھا، تو میں توڑ تک دیکھتا آیا 2 نام تھے، تو سرکار فرماتے ہیں تیسرا نام بھی ہے۔ یا رسول اللہ تیسرا نام کس کا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں صدیق تیسرا نام تیرا ہے، اللہ محمد اور صدیق لکھا ہوا ہے، میں نے تو 1 نام لکھنے کا کہا تھا، تو نے ساتھ 2 نام لکھوا دیے ہیں۔ عرض کی میں نے حضور 1 نام کا اضافہ کیا تھا، اللہ کے نام کے ساتھ آپ کے نام کو لکھا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ابھی بات کر رہے ہیں، ابھی گفتگو چل رہی ہے، ابھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مکالمہ گفتگو کا جاری و ساری ہے۔ اللہ فرماتا ہے جبریل جلدی جا، عرض کی رب جلیل کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے جلدی جا، میری محبوب کی بارگاہ میں پیش ہو جا اور میرا سلام پیش کر اور ساتھ میرا پیغام دے۔ محبوب تیرے صدیق نے، محبوب تیرے یار نے جب میرے ساتھ تیرے نام کو لکھوایا، تیرے نام کو جدا نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یہ گوارا نہیں تھا کہ صدیق کا نام جو ہے آپ کے نام سے جدا کیا جائے۔ لہذا اللہ نے خود جو ہے وہ لکھوایا ہے تیسرا نام صدیق کا۔ انگوٹھی پر اس طرح جو ہے وہ محبت تھی صدیق اکبر کی۔ یہ تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا مقام و مرتبہ بہت ہی اعلیٰ ہے، اللہ اکبر، جن کے لیے سرکار نے فرمایا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری زندگی کی نیکیاں ان آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، پر میرا صدیق وہ ہے جس کی ایک نیکی غار والی ان سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر، آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے کتابوں میں جو ہے وہ مختلف طور پر بتایا گیا ہے کہ ان کی جو ہے وفات مبارک، ان کا وصال مبارک جو ہے وہ کس وجہ سے ہوا۔ ان میں سے ایک ایسا ہے کہ جن کا سن کر جو ہے وہ آپ کے دل میں جو ہے وہ تڑپ پیدا ہوگی محبت کی، وہ کیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب کے جو بیٹے عبداللہ بن عمر ہیں، وہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مختلف طور طریقے ہیں بتائے جانے کے کہ حضرت صدیق اکبر کا وصال مبارک کیسے ہوا، پر ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب سرکار علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر پریشان و غمگین رہنے لگے، تڑپتے تھے سرکار علیہ السلام کے چہرے انور مبارک کی زیارت کے لیے، پریشان رہتے، غم زدہ رہتے، اور اسی حالت میں وہی غم کرتے کرتے آپ بیمار ہوئے، اور اس بیماری کی وجہ سے یعنی کہ وصال یار، وصال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم میں رہ رہ کر آپ بیمار ہوئے، اور اسی محبت کی وجہ سے آپ نے اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا۔ کیسی محبت، کس انداز سے انہوں نے محبت فرمائی۔ ایک مرتبہ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیگر صحابہ اکرام بیٹھے ہیں، اور آپ کا بیٹا عبد الرحمن بن ابوبکر وہ بھی موجود ہے، تو صحابہ اکرام کے سامنے وہ عبد الرحمن بن ابوبکر عرض کرتا ہے، ابا جان میرا آپ پر ایک بڑا احسان ہے، میرا آپ پر ایک بڑا احسان ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، بیٹا کیسا تیرا بڑا احسان ہے؟ کہتا ہے ابا جان بڑا احسان ہے میرا آپ پر، وہ اس لیے
جب جنگ بدر تھی اس وقت، جب جنگ احد تھی اس وقت، یعنی کہ جنگ میں آپ جو ہے وہ میری تلوار کے نیچے کئی مرتبہ آئے اور میں نے اپنی تلوار کو واپس ہٹا لیا اس وجہ سے کہ تو میرا باپ ہے۔ باپ ہونے کی وجہ سے میں نے اپنی تلوار کو پیچھے ہٹا لیا، کیونکہ عبد الرحمن بن ابو بکر اس وقت جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، آپ کافروں کی طرف سے، اور ابو بکر صدیق جو ہے ایمان والوں کے خلیفہ تھے، ایمان والوں کی طرف تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں اچھا، کہا ابا جان ہاں، بڑی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے اور میں نے تلوار آپ پر نہیں چلائی بلکہ تلوار کو میں نے واپس کھینچ لیا کہ میرا ہی تو باپ ہے، میری ہی تو ماں بیوہ ہو جائے گی، میری ہی تو بہنیں جو ہے وہ یتیم ہو جائیں گی، میرا ہی تو جو ہے وہ بھائی یتیم ہو جائیں گے، میں خود یتیم ہو جاؤں گا۔ ابا جان اس لیے واپس ہٹا لیں، یہ میرا احسان ہے آپ پر۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جوش میں آ جاتے ہیں، صحابہ اکرام کی موجودگی میں آپ جوش میں آ جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اے بیٹا سن لے کہ تو نے کئی مرتبہ مجھے چھوڑ دیا اس وجہ سے کہ میں تیرا باپ تھا، پر سن لے واللہ با خدا، اس خدا کی قسم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کی قسم، یہ سن لے اگر میری تلوار کے نیچے تو ایک مرتبہ بھی آ جاتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کر معاف نہ کرتا، بلکہ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن سمجھ کر، گستاخ سمجھ کر جو ہے وہ تیرا سر جو ہے تیرے تن سے جدا کر دیتا۔ محبت کی مثال انہوں نے قائم کی، فرمایا کہ یہ یاد رکھ لے، تو نے چھوڑ دیا اپنی جگہ، پر میری تلوار کے نیچے ایک مرتبہ بھی تو آ جاتا نا اس وقت، تو میں یہ نہ سوچتا کہ تو میرا ہی بیٹا ہے، تو میرا ہی خون ہے، تو میرا ہی صاحبزادہ ہے، تو میرے ہی پاک کا وارث بنے گا، نہ بلکہ تجھے جو ہے وہ گستاخ رسول جو ہے وہ سمجھ کر، گستاخ رسول مان کر میں تجھے قتل کر دیتا۔ اس قدر جو ہے وہ آپ کی محبت تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ نے سنا، آپ فرماتے ہیں سرکار کی محبت میں آپ جو ہے وہ پریشان رہے اور اسی حالت میں جو ہے وہ آپ اس دنیا فانی سے پھر پردہ فرما گئے۔ پردہ فرمانے سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا بیٹا میری لخت جگر بات یہ ہے کہ میری وراثت میں مال میں ایک یہ اونٹنی ہے اور ایک یہ جو ہے پیالہ ہے، اس کو جو ہے وہ میں نے بیت المال سے لیا تھا، لہذا ان کو جو ہے وہ بیت المال میں جمع کروا دینا، اور فلاں جگہ پر جو زمین ہے اس زمین کو بیچ کر جو میں 1 روپیہ وظیفہ بیت المال سے لیتا رہا ہوں وہ وہاں پر جمع کروا دینا، تاکہ جو ہے وہ کل قیامت کے دن جو ہے میں سرخرو ہو سکوں۔ خلیفۃ المسلمین ہے، وقت کا بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، اپنی بیٹی کو وصیت کر رہا ہے کہ بیٹا یہ اونٹنی بھی مال میں جمع کروا دینا، یہ پیالہ بھی، اور فلاں جگہ بھی بیچ کر جو وظیفہ میں 1 روپیہ لیتا رہا ہوں وہ بھی عطا کر دینا۔ تو حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسا ہی کیا، ایسے ہی آپ نے کیا، اور پھر جب آپ نے ایسا کیا تو خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ رونے لگ جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرما، وہ بعد والے خلیفہ پر بڑے سخت اور مشقت کام ڈال کر گئے ہیں کہ کیسے انہوں نے اپنا جو مال ہے وہ بھی بیت المال میں جمع فرما دیا ہے۔ اس قدر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں سو رہا تھا، آرام کر رہا تھا، تو محو خواب ہوا، سرکار علیہ السلام کی زیارت ہوئی، سرکار علیہ السلام کا نورانی چہرہ مبارک میں نے دیکھا، سرکار علیہ السلام نے سلام فرمایا، سرکار علیہ السلام نے اپنا نورانی ہاتھ مبارک میرے سینے پر رکھا تو میرے قلب میں، میرے دل میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابوبکر صدیق کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم میرے پاس آ جاؤ؟ یہ خواب میں سرکار علیہ السلام
پہلے فرما رہے ہیں ابو بکر صدیق کو کہ میرے پاس آ جاؤ. آپ فرماتے ہیں تو جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر صدیق کیا وقت نہیں آیا کہ تم میرے پاس آ جاؤ اور محبت کے ساتھ میرے ساتھ رہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں آہوزاری کے ساتھ رونے لگا. عرض کی حضور میں تو دن رات یہی دعائیں کرتا ہوں کہ کب وقت ہو کہ میں سرکار کی نگری میں پہنچ جاؤں اور سرکار کا دیدار انور جو ہے وہ کروں. سرکار فرماتے ہیں تو پھر آجا وقت آ گیا ہے. عرض کی حضور یہ اپنی ذمہ داری کسے سونپ کر آؤں، یعنی کہ خلیفہ کسے بناؤں، وقت کا امیر المؤمنین کس کو بناؤں، جانے نشین کسے بناؤں؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر صدیق خلیفہ جو تیرے بعد بنے گا، جو بنانا ہے وہ عمر فاروق ہے، وہ فاروق اعظم ہے، وہ عادل شہنشاہ ہے، وہ وقت کا بادشاہ شہنشاہ ہو جو ملک والے وزیر بادشاہ جو ہے توبہ طوائف بھیجیں، زہر بھیجیں، خوشبو بھیجیں، عورتیں بھیجیں نکاح کے لیے، تو وہ امیر المؤمنین گارہ مسجد نبوی کا بنا رہا ہو اور وہ آ کر کہے کہ بادشاہ آپ ہیں، مسلمانوں کے امیر المؤمنین آپ ہیں، وہ کہے ہاں میں بادشاہ ہوں، میں امیر المؤمنون ہوں، وہ حیرت میں پڑ جائیں کہ ہمارے بادشاہ کس حال میں رہتے ہیں اور یہ بادشاہ خود گارہ بنا رہا ہے مسجد کی چھت کے لیے. کہاں وہ تحفہ پیش کرے؟ کیا تحفہ؟ کہ یہ زہر ہے، یہ زہر اتنا زہریلا ہے کہ ایک قطرہ اگر آپ جو ہے وہ کسی چیز میں ڈال دیں تو ہزاروں کو کھلا دیں، سبھی جو ہے وہ تڑپ کر اسی وقت جو ہے وہ جان دے دیں. تو پر وہ عادل شہنشاہ اسے کھولے اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء پڑھتے ہوئے اسے پی لے اور اسے کچھ نہ ہو. وہ بنے جب خوشبو پیش کی جائے، یہ اتنی پیاری خوشبو ہے، اتنی پیاری عطر ہے، ایک مرتبہ لگا لے ساری زندگی جو ہے اس کپڑے سے خوشبو جو ہے وہ ختم نہ ہو. وہ کہیں کہ یہ میرے امیر المؤمنین کے لیے خوشبو نہیں، بلکہ اس کو کھولیں اور اسی گارے میں ملا دیں تاکہ مسجد نبوی میں بیٹھنے والے سبھی کو خوشبو آئے. جب خوبصورت لڑکی پیش کی جائے اس سے نکاح کر لے تو اعلان کرے کہ ہے کوئی اس بچی سے نکاح کرنے والا، تو حبشی غلام جسے کوئی نہ دیتا ہو، کالا غلام جس کے ہونٹ موٹے ہوں، جس کی آنکھیں جو ہے وہ اس طرح موٹی ہوں، وہ کہے کہ امیر المؤمنین مجھے جو ہے وہ کوئی دیتا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے نکاح کر لوں. تو وہ امیر المؤمنین ہو جو اس بچی کے سر پر اپنا ہاتھ رکھے اور کہے کہ بیٹی ہے تو عمر کی، بیٹی ہے تو امیر المؤمنین کی، گورنر کی نہیں، وہاں پر جانے کی ضرورت نہیں. کل کو کوئی مسئلہ بن جائے گھر میں تو وہاں پر نہیں جانا بلکہ اپنے باپ امیر المؤمنین عمر بن خطاب کے پاس آنا ہے. ایسا وہ بادشاہ ہو تو پھر وہ دیکھنے والا آنے والا خالی ہاتھ نہ جائے بلکہ قدموں میں گر کر دار اسلام میں داخل ہو جائے اور پھر بادشاہ کو کہے کہ میں تو پھر ان کو اپنا دل دے بیٹھا ہوں، اگر تو بھی چاہتا ہے آخرت سنوارنا تو آ جا اور دل دے کر ایمان میں داخل ہو جا. ایسا امیر المؤمنین ہونا چاہیے. تو پھر حضرت ابو بکر صدیق اٹھے، آپ نے سنایا، رخسار سے آنسو صاف فرماتے ہوئے پھر صحابہ کو بلایا، حضرت علی کو بلایا اور پھر فرمایا کہ یہ بات ہے، سرکار نے جانے نشین بنایا ہے عمر بن خطاب کو، علی تو کیا کہتا ہے؟ علی فرماتے ہیں واللہ با خدا میں اس پر راضی ہوں اور یہی حقدار ہے وقت کے بادشاہ بننے کے، امیر المؤمنین بننے کے، یہی عمر بن خطاب حقدار ہیں. بنا دیا گیا. جب جو ہے وہ بات مکمل ہو گئی پھر آپ نے فرمایا علی میری ایک خواہش ہے، میری تمنا ہے. عرض کی حضور کیا تمنا ہے؟ آپ وقت کے بادشاہ رہے ہیں اور ابھی بھی ہمارے دلوں میں آپ کی جو ہے وہ محبت ٹھاٹھے مارتی ہوئی ہے، آپ بتائیں، حکم کیجئے. آپ فرماتے ہیں علی میں چاہتا ہوں جس ہاتھوں سے تو نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دیا تھا نا، اسی ہاتھوں سے صدیق اکبر کو غسل دے. اللہ اکبر. آپ نے یہ وصیت فرمائی اور فرمایا کہ جس ہاتھوں سے تو نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دیا تھا اسی ہاتھوں سے مجھے غسل دینا ہے، اور جس شان سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشبو لگائی تھی
اسی شان سے مجھے خوشبو لگائی جائے۔ اور پھر اے ابو بکر صدیق، اے علی کرم اللہ وجہ الکریم، میری ایک اور بھی التجا ہے، امیر المومنین بتائیے۔ آپ فرماتے ہیں پھر ایسے کرنا ہے کہ میری جو ہے وہ جسم کو، جب میرے جسم سے روح نکل جائے، جب مجھے غسل دے دیا جائے، کفن دے دیا جائے، پھر کرنا یہ ہے کہ میرے جنازے کو کندھا دے کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے اقدس مبارک کے سامنے لے جا کر رکھ دینا ہے، اور وہاں پر جا کر یہ کہنا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یار صدیق اکبر آیا ہے۔ اے علی، اگر دروازہ خود بخود کھل جائے تو مجھے اندر دفنا دینا، اگر دروازہ نہ کھلے تو اے علی پھر مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع میں مجھے دفن کر دینا، میں صدیق تجھ پر راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ امیر المومنین، میں اس پر جو ہے وہ راضی ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں ایسا ہی کروں گا۔ تو پھر آپ جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلاتے ہیں، اے عائشہ ذرا یہ تو بتانا کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو کفن دیا گیا تو کتنے کپڑوں میں کفن دیا؟ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں جب زندگی کو بسر کی تو سرکار کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، موت بھی آئے تو سرکار کے بتائے ہوئے طریقے پر آنی چاہیے۔ اسی لیے تو فرمایا جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتی ہیں ابا جان 3 کپڑوں میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو کفن دیا گیا۔ کتنے میں؟ 3 کپڑوں میں۔ تو آپ فرماتے ہیں بیٹا پھر ایسا ہے، میرے 2 کپڑے جو فلاں ہیں انہیں دھو لو پرانوں کو، اور 1 کپڑا جو ہے وہ نیا کفن میں شامل کرنا ہے، 2 یہ پرانے جو ہے وہ شامل کرنے ہیں۔ آپ رونے لگ جاتی ہیں۔ ابا جان آپ وقت کے شہنشاہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں اور یار غار ہیں، اور اب یار مزار بننے جا رہے ہیں، اور آپ کا جنازہ تو شایان شان سے اٹھنا چاہیے، اور آپ کا کفن تو جو ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہونا چاہیے، یمنی چادریں ہونی چاہیے جو اعلیٰ قسم کی ہوں، اعلیٰ کوالٹی کے ہوں۔ آپ فرماتے ہیں بیٹا زندوں کے لیے جو ہے وہ زیادہ کپڑوں کی ضرورت ہے، میں نے تو جا ہی رہا ہوں، لہذا 2 پرانے کپڑوں میں اور 1 نئے کپڑے میں مجھے کفن دیا جائے۔ اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 پرانے کپڑوں اور 1 نئے کپڑے کے ساتھ جو ہے وہ کفن دیا جاتا ہے۔ یہ ہے وقت کا شہنشاہ۔ اور پھر جب آپ کا وصال مبارک ہوتا ہے، دوستی کی مثال بھی دیکھیں کتنی اعلیٰ، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ کی عمر مبارک بھی 63 سال تھی۔ آپ کی عمر مبارک بھی 63 سال۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہو رہا ہے تو آپ کی عمر مبارک بھی اس وقت 63 سال ہے۔ کیسی محبت! اور پھر کفن بھی ویسا جیسے سرکار کو عطا فرمایا۔ پھر غسل دینے والا وہی علی کرم اللہ وجہ الکریم جس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اس غسل دیا، تو پھر فرمایا کہ مجھے اس 4 پائی پر لے جانا جس 4 پائی پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جایا گیا تھا۔ تو وہی 4 پائی جس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لٹایا گیا، وہی 4 پائی پر، اسی 4 پائی پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جایا گیا۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ اللہ اکبر، اسی مطابق جو ہے جنازہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ اکرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم اقدس مبارکہ کو لے کر روضہ انور مبارک کے سامنے جا کر رکھ دیتے ہیں، اور رکھ کر جو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا ویسے ہی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ابوبکر صدیق اجازت چاہتا ہے آپ کے ساتھ لیٹنے کو، آپ کے ساتھ سونے کو، آپ کے ساتھ بیٹھنے کو، آپ کا دیدار کرنے کو۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ وصیت کے مطابق جب حضرت ابوبکر صدیق کی وصیت کے مطابق حضرت علی فرماتے ہیں نا، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبُو بَكْرٍ يَسْتَحْزِنُ فَرَأَيْتُ الْبَابَ
قد فتح فسمعت قائلا يقول ادخلوا الحبيب الى الحبيب فان الحبيب الى الحبيب مشتاق، کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق آپ سے یہاں دفن ہونے کی اجازت مانگ رہے ہیں، تو حضرت علی فرماتے ہیں ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے دیکھا کہ روضہ اقدس کا دروازہ کھل گیا، کسی نے کھولا نہیں ہے، اندر کوئی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں روضہ کھل گیا، دروازہ کھل گیا اور آواز آئی حبیب کو حبیب کے پاس داخل کر دو، اور بے شک حبیب کی ملاقات کے لیے مشتاق ہے، یعنی انتظار میں ہے۔ یہ آگے سے آواز آئی کہ حبیب کو حبیب کے ساتھ داخل کر دو، بالکل حبیب کے لیے، حبیب کے دیدار کے لیے حبیب جو ہے وہ مشتاق ہے، انتظار میں ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اس آواز کو وہاں پر صرف علی نے نہیں سنا، بلکہ جتنے صحابہ اکرام تھے انہوں نے بھی سنا، بلکہ مسجد نبوی میں جتنے لوگ تھے سبھی نے سنا یہی سرکار کا فرمان کہ ادخلوا الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق۔ یہ ہے صدیق اکبر کہ وصیت کے مطابق سرکار علیہ السلام کے پاس پھر آپ کو داخل فرما دیا گیا، اور آج بھی جو ہے وہ یار مزار ہیں، اور کل قیامت کو بھی سرکار علیہ السلام کے ساتھ اٹھیں گے، اور جنت میں بھی سرکار علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے۔ تو اس لیے فرمایا سایہ مصطفیٰ مائے اصطفیٰ از و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے یار نبوت پہ لاکھوں سلام۔ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے۔